بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادہ ملکہ کی گود میں بیٹھا کہانیاں سنتا تھا اور سو جایا کرتا تھا۔ دوستو، جب شہزادہ 1 سال کا ہوا تو اس کی پہلی سالگرہ کی خوشی میں پوری سلطنت میں خوب جشن منایا گیا۔ اس جشن میں بادشاہ قاسم نے تمام لوگوں، غریبوں، امیروں، وزراء، مسکینوں سب کو بلایا اور سب نے مل کر بادشاہ قاسم کے بیٹے کی سالگرہ منائی۔ دوستو، ایسا دنیا میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ بادشاہ کی سلطنت کے پاس ہی ایک نہایت گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک طفیل نامی خطرناک ڈاکو رہتا تھا۔ بادشاہ سے وہ بہت نفرت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ قاسم سے محض اس وجہ سے نفرت کرتا تھا کہ بادشاہ قاسم کی عوام اسے دل و جان سے پیار کیوں کرتی ہے اور بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت کیوں ہے اور میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ بس اسی لیے ڈاکو طفیل نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بادشاہ قاسم کو ایسی چوٹ پہنچاؤں گا کہ بادشاہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ دوستو، پیسہ تو ڈاکو کے پاس بھی بہت تھا جو اس نے لوگوں سے لوٹ کر حاصل کیا تھا، لیکن اس کے دل کو خوشی نہیں ملتی تھی کیونکہ کوئی بھی اس ڈاکو سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ طفیل جادوگر بھی تھا۔ وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا اور شیطان نے اسے بہت ساری طاقتیں دی ہوئی تھیں۔ دوستو، شہزادے کی پہلی سالگرہ کے دن جب سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو اس وقت وہ طفیل ڈاکو فقیر کا بھیس بدل کر محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک موتیوں کی مالا تھی۔ اس نے دربانوں سے کہا، مجھے اندر جانے کی اجازت دو تاکہ میں یہ مالا بادشاہ کے بیٹے کو دے سکوں۔ چنانچہ اس کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ دوستو، بادشاہ قاسم تخت پر بیٹھا تھا اور سلطنت کے امیر و وزیر چاروں طرف کھڑے تھے۔ ڈاکو نے جا کر وہ مالا بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ موتی اس طرح چمک رہے تھے جیسے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس مالا کو دیکھتا اس کی آنکھیں چندیا جاتی۔ دوستو، مالا کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے پوچھا، اے بھلے آدمی، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو طفیل ڈاکو نے جواب دیا، میں سمندری جزیروں سے آیا ہوں۔ یہ خوبصورت موتیوں کی مالا میں نے سنہری غار سے حاصل کی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بچہ بھی اس مالا کو پہنے گا وہ دنیا میں سب سے عقل مند اور طاقتور بن جائے گا۔ دوستو، بادشاہ نے اس ڈاکو کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خدمتگاروں کو حکم دیا کہ اسے خوب اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جائیں اور بہت سی اشرفیاں انعام کے طور پر دی جائیں اور یہ ڈاکو جو بھی خواہش کرے اسے فوراً پورا کیا جائے۔ دوستو، ڈاکو کہنے لگا، میں ایک فقیر آدمی ہوں، مجھے دولت کا شوق نہیں ہے، لیکن بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھ پر مہربان ہیں تو میری ایک درخواست منظور کر لیں۔ مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ شہزادے کو جی بھر کر دیکھ لینے دیں۔ دوستو، بادشاہ نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فوراً ہی اس ڈاکو کی درخواست منظور ہو گئی۔ سپاہی اس کو لے کر شہزادے کے کمرے میں چلا گیا جہاں ملکہ شہزادے کو اپنی گود میں لٹائے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ڈاکو نے ملکہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ڈاکو نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت عورت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دل میں کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ بادشاہ قاسم کی زندگی اس قدر خوشحال کیوں ہے، کیونکہ یہ عورت اس کی بیوی ہے اور یہ خوبصورت عورت جس کی بیوی بنے گی اس کی تو دنیا ہی سنور جائے گی۔ اگر یہ میری بیوی ہوتی تو مجھے بھی اتنی خوشی حاصل ہوتی اور لوگ مجھے بھی پیار کرتے۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ وہ اپنے منتر کے زور سے بچے کو مار ڈالے گا تاکہ وہ اس مالا کو کبھی بھی نہ پہن سکے، لیکن ملکہ کو دیکھ کر وہ اس پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ جس کام کے لیے آیا تھا اس کو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے اس بچے کو دعا دی اور اس کی تعریف بھی کی۔ ملکہ بھی ذرا سی مسکرا دی۔ یہ دیکھ کر اس ڈاکو نے سوچا کہ ملکہ کو ابھی لے جاؤں تو اچھا ہے۔ اس ڈاکو کے بدن پر صرف ایک کپڑا تھا۔ اس کے نیچے سے اس نے اپنے جادو کی چھڑی نکال لی اور ایک دفعہ ہلایا
تو فوراً تمام نوکر کنیزیں اور سپاہی گہری نیند سو گئے۔ اس کے بعد ڈاکو نے وہ چھری دوسری دفعہ ہلائی تو ملکہ ایک چھوٹے سے کتے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اسے تیسری دفعہ ہلایا تو وہ کتا سو گیا۔ اس نے اس کتے کو اپنی گود میں لیا اور کمرے سے نکل کر وہ جنگل میں پہنچا۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی ہلائی تو ایک دم سے وہ ایک قلعے میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے سوچا کہ جب تک ملکہ میری بیوی بننا منظور نہیں کرے گی میں اسے اسی قلعے میں قید رکھوں گا۔ دوستو، وہ قلعہ شیطانی طاقتوں نے آسمان پر بنایا ہوا تھا۔ ادھر جب ڈاکو کے محل سے چلے جانے کے بعد بادشاہ ملکہ کے کمرے میں پہنچا تاکہ وہ خوبصورت موتیوں کی مالا اپنی ملکہ کو دکھائے، مگر وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ سب لوگ فرش پر گرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ شہزادہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ ملکہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا مگر سب بے سود گیا۔ اسے وہاں پر ملکہ نہیں ملی۔ آخر کار بیچارہ بادشاہ ملکہ کے کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ بچے پر جھکا اور وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس وقت ایک موتی شہزادے کے چہرے سے ٹکرا گیا تو وہ فوراً جاگ اٹھا اور مسکرانے لگا۔ اس سے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مالا جادو کی مالا ہے۔ اس ترکیب سے اس نے تمام نوکروں کو مالا کے ذریعے جگا دیا۔ دوستو، اس نے نوکروں سے پوچھا کہ ملکہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ بیچارے کانپتے کانپتے بتانے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ ملکہ کہاں گئی ہے۔ سب سے بڑی نوکرانی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب سے اس فقیر نے اپنی چھوٹی سی کالی چھڑی ہلائی تھی اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا۔ اسی وقت ہمیں نیند آ گئی اور نیند کے آتے ہی ہم سب کچھ بھول گئے۔ دوستو، پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں سے پوچھا جو شاہی محل کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس فقیر کو ایک موتیوں کی مالا ہاتھ میں لیے محل میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جب وہ واپس گیا تو اس کی گود میں چھوٹا سا کالا کتا تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ دوستو، بادشاہ پوری بات سمجھ گیا کہ فقیر کے بھیس میں کوئی جادوگر تھا اور اس کی خوبصورت ملکہ کو لے کر چلا گیا ہے۔ اسے یہ جان کر بڑا صدمہ ہوا۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ بادشاہ نے ملکہ کی تلاش میں ملک کے چپے چپے میں اپنے لوگوں کو روانہ کر دیا، مگر سب لوگ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ کسی کو بادشاہ کی ملکہ نہیں ملی۔ بادشاہ کے 10 بھائی تھے، وہ ایک ایک کر کے ملکہ کو ڈھونڈنے گئے لیکن کوئی بھی کامیاب واپس نہیں آیا۔ بادشاہ کو اس قدر تکلیف ہو رہی تھی، بادشاہ ہر وقت روتا ہی رہتا تھا اور ملکہ کے غم میں وہ بیچارہ بہت بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ پھر اسی طرح 16 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ اب میری ملکہ کبھی واپس نہیں آئے گی، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ شہزادہ حیدر بھی اب بڑا ہو کر ایک خوبصورت نوجوان بن گیا تھا۔ ایک دن اس کی دادی نے اسے جادوگر کے محل میں آنے اور موتیوں کی مالا کا تحفہ دینے اور اس کی ماں کو لے جانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ پھر کیا تھا، شہزادہ حیدر اپنے والد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ابا جان، اگر آپ وہ مالا مجھے پہننے کے لیے دے دیں جو جادوگر نے آپ کو دی تھی تو میں جا کر اپنی ماں کو تلاش کروں گا۔ دوستو، بادشاہ نے وہ موتیوں کی مالا ایک خاص جگہ پر چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ پہلے اس کا دل نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مالا اس کے پیارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ملکہ کو تو وہ پہلے ہی کھو چکا ہوں، کہیں میرا بیٹا بھی مجھ سے نہ چھین جائے۔ لیکن شہزادے حیدر کی ضد کی وجہ سے آخر کار بادشاہ مان ہی گیا۔ اس نے وہ مالا اپنے بیٹے کو دے دی۔ حیدر نے وہ مالا پہن لی۔ بس مالا پہننے کی دیر تھی کہ اس کی شکل و صورت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب وہ لڑکا نہیں رہا بلکہ طاقتور جوان بن گیا۔ اس کے چہرے سے شجاعت، بہادری اور دانائی ٹپکنے لگی۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ جو بھی سنتا اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتی تھی۔ وہ بولا کہ اب میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ جب تک میں اپنی ماں کو واپس نہیں لاتا میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ دوستو، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ شہزادے حیدر کو اپنی کامیابی کا پورا بھروسہ تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو
تو اسے کامیابی کی بہت امید ہے۔ اکیلا چلتا چلتا شہزادہ بہت دور نکل گیا۔ وہ ایک سنسان اور ویران جنگل میں جا پہنچا۔ اچانک ایک بہت بڑا جنگلی جانور شہزادے کے سامنے آ گیا۔ وہ جانور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادہ ایک دم سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانور یہ دیکھ کر ڈر گیا اور وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ شہزادہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا اور شہزادہ جنگل اور میدان پیچھے چھوڑتا ہوا ایک سرسبز پہاڑ پر جا پہنچا۔ وہ اس قدر تھک چکا تھا کہ وہ پہاڑ پر ہی لیٹ گیا۔ اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ معلوم نہیں وہ بیچارہ کتنی دیر وہاں سویا رہا، مگر اس کی آنکھ ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سے کھل گئی۔ اس نے سامنے ایک درخت پر ایک عقاب کا گھونسلہ دیکھا اور ایک بڑا کالا سانپ جو درخت کے تنے پر چڑھ رہا تھا۔ عقاب کے بچوں نے سانپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مارے خوف کے شور مچانا شروع کر دیا۔ حیدر فوراً آگے کی طرف جھپٹا اور تلوار سنبھال کر اس نے ایسا وار کیا کہ سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سانپ زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ٹکڑے آپس میں پھر سے جڑ گئے اور سانپ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ سانپ نے پھر سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادہ حیدر یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے دوبارہ تلوار کھینچ کر سانپ کے 3 ٹکڑے کاٹ دیے، مگر یہ تینوں ٹکڑے دوبارہ سے آپس میں مل گئے۔ دوستو، اس کے بعد سانپ نے پھر سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تو شہزادے نے اس دفعہ سانپ کی گردن ہی کاٹ دی۔ اس کے بعد سانپ دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ دوستو، اتنے میں عقاب کے بچوں کے ماں باپ بھی آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حیدر نے ان کے پیارے بچوں کی جان بچائی ہے تو وہ کہنے لگے، تم بڑے بہادر شہزادے ہو۔ یہ خوفناک کالا سانپ ہمیشہ ہمارے بچوں کو مار کر کھا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہمیں نہیں ستائے گا۔ پیارے شہزادے، جب کبھی بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں بلا لینا، ہم فوراً تمہارے حکم کی تعمیل کریں گے۔ دوستو، شہزادے نے بھی ان عقابوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بہت دور جا کر اسے دوبارہ سے نیند آ گئی۔ وہ درخت کے نیچے سو گیا۔ کسی کے رونے کی آواز سے اس کے کانوں میں پہنچی تو شہزادہ حیدر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جنگلی ہرن کے سینگ میں ایک جھاڑی پھنس گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بیچاری ہرن اپنے آپ کو اس جھاڑی سے آزاد کروا نہیں پا رہی تھی۔ دوستو، شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور جھاڑی کو کاٹ دیا۔ اس طرح وہ ہرن آزاد ہو گئی اور ہرن نے کہا، پیارے شہزادے، تم نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ اگر تم مجھے نہ بچاتے تو جلدی کوئی جنگلی جانور میرا کام تمام کر دیتا۔ تمہیں جب بھی کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ دنیا میں مجھ سے تیز کوئی ہرن نہیں بھاگ سکتا۔ دوستو، حیدر نے اس ہرن کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے اسے دور ایک مکان نظر آیا۔ شہزادہ اس مکان کے قریب پہنچا اور مکان کے اندر شہزادے نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بڑھیا اکیلی بیٹھی ہے۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور بولی، اے خوبصورت نوجوان، کیا تجھے یہاں پر آتے ڈر نہیں لگا؟ یہ میرے بیٹے کا مکان ہے جو ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ اس کا نام طفیل ڈاکو ہے۔ اگر وہ تجھے دیکھ لے گا تو وہ تجھے بت بنا دے گا۔ بہت سارے لوگ اس خوبصورت ملکہ کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ اس نے ان سب لوگوں کو یا تو پتھر بنا دیا یا درخت کا بت بنا دیا۔ شہزادہ کہنے لگا، اے بوڑھی ماں، تیرا دل اس قدر نرم ہے اور تو مجھ پر مہربان بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری حفاظت ضرور فرمائے گی۔ دوستو، بڑھیا نے پوچھا، تو ہے کون؟ تو شہزادے حیدر نے جواب دیا، میں اسی ملکہ کا بیٹا ہوں جسے آپ کا جادوگر بیٹا اغوا کر کے لایا ہے۔ میرا باپ بھی ملکہ کی جدائی میں ہر وقت گمسم رہتا ہے۔ میری عمر صرف 1 سال کی تھی جب تمہارا بیٹا میری ماں کو کتا بنا کر یہاں لے آیا تھا، مگر میں اپنی ماں کی شکل و صورت ابھی تک نہیں بھولا، کیونکہ ہر مہینے وہ مجھے خواب میں نظر آتی ہے۔ کبھی تو مسکراتی ہے اور کبھی زاروں کی طرح روتی ہے۔ بڑھیا بولی، وہ بھی ہر وقت تجھے یاد کرتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ضرور اسی کے بیٹے ہو، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر مہینے تجھے خواب میں دیکھتی ہے۔ دوستو، بڑھیا نے شہزادے کو اچھا کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کو ایک لڑکی کی پوشاک پہنا دی۔
شہزادہ ایک خوبصورت لڑکی بن گیا۔ جب بڑھیا کا بیٹا گھر آیا تو اس نے پوچھا، اماں جان یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا، یہ میری بہن کی لڑکی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جائے گی یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ دوستو وہ ڈاکو اس لڑکی کے قریب آیا تو بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میری بھانجی کو ایک ایسا جادو آتا ہے، اگر اسے کوئی عورت ذرا سا چکھ بھی لے تو جس مرد پر سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے گی وہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے گی۔ دوستو ڈاکو بولا، میں نے بہت بار کوشش کی ہے مگر وہ قیدی ملکہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے ماں تو اپنی بھانجی سے کہو وہ محبت کی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لائے۔ بڑھیا نے جواب دیا، وہ بوٹی تو یہ لڑکی ملکہ کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گی تب ہی جا کر اس پر اثر ہوگا۔ دوستو اس طرح ڈاکو نے لڑکی کو اسی روز ملکہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز شہزادہ حیدر لڑکی کے بھیس میں ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، تو بڑی پیاری لڑکی معلوم ہوتی ہے کیونکہ تیری شکل و صورت میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے جس کو میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں۔ دوستو اس پر حیدر نے ملکہ کو سارا حال بتا دیا۔ ملکہ نے اپنے پیارے بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوب روئی۔ حیدر نے کہا، اماں جان آپ کو اس جادوگر کی قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ میرے کہنے پر چلو گی تو ہم اس جادوگر کو جلد سبق سکھائیں گے۔ دوستو وہ ماں بیٹا روز صبح کے وقت ملتے۔ ایک دن شہزادے حیدر نے کہا، جب جادوگر آپ سے ملنے آئے تو آپ اسے کہنا، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، اس طرح وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کی جان کس چیز کے اندر چھپی ہے اور اس کی کس طرح سے موت ہو سکتی ہے۔ دوستو ملکہ نے اپنے بیٹے کی بات مان لی۔ ادھر حیدر نے جادوگر سے کہہ دیا کہ ملکہ کو پیار کی بوٹی کھلا دی ہے۔ وہ محل میں پہنچا۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، اگر تم مجھے کچھ ٹائم کی مہلت دے دو تو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ دوستو یہ سن کر جادوگر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جادوگر چاہتا تھا کہ ملکہ سے اسی وقت شادی کر لے، مگر ملکہ کہہ رہی تھی کہ ذرا ٹھہرو اور پہلے مجھے اپنی محبت کا ثبوت دو۔ جب جادوگر نے وعدہ کر لیا تو ملکہ نے پوچھا، کیا تو امر ہے؟ کیا ساری عمر تجھے موت نہیں آ سکتی؟ کیا تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تجھے کوئی بھی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ تو ڈاکو نے غور سے ملکہ کو دیکھا اور پوچھا، تو یہ راز کیوں معلوم کرنا چاہتی ہے؟ ملکہ بولی، میاں اور بیوی کے درمیان کیا پردہ ہوتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے راز کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو جادوگر ملکہ کے جھانسے میں آ گیا۔ اس نے بتا دیا کہ میری جان ایک سبز رنگ کے طوطے میں ہے جس کی حفاظت بہت بڑے شیطان کرتے ہیں، اور یہ طوطا درختوں کے ایک جھنڈ میں رہتا ہے جس کے چاروں طرف آگ کا دریا بہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان شیطانوں کے ہاتھ سے بچ بھی نکلے تو یہ آگ کا دریا اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس طوطے کے پاس ہی پانی کے بڑے ہوئے 7 مٹکے رکھے ہوئے ہیں، جب تک وہ بھرے ہوئے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ طوطے کو اٹھا سکے۔ تو ملکہ نے مسکرا کر کہا، تو اس تک پہنچنا اور تیری جان لینا انسانی طاقت سے تو باہر ہے۔ جب حیدر اگلی مرتبہ اپنی ماں سے ملنے گیا تو ملکہ نے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ تو حیدر نے کہا، میں اسی وقت اس سبز طوطے کو لینے کے لیے جاتا ہوں۔ ملکہ نے اس کو منع کیا مگر حیدر بولا، موتیوں کی مالا کی مدد سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں وہاں نہ گیا تو نہ تو آپ کو قید سے چھڑا پاؤں گا اور نہ ہی میرا باپ آپ کو کبھی دیکھ سکے گا۔ دوستو حیدر اسی شام روانہ ہو گیا۔ وہ ساری رات چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اسے ہرن کا خیال آیا جسے اس نے جھاڑی سے نکالا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ کاش وہ تیز رفتار ہرن میری مدد کے لیے آ جائے۔ دوستو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ ہرن آ پہنچا اور بولا، حکم کیجیے میرے آقا۔ حیدر نے کہا، مجھے اس جنگل میں لے چلو جہاں آگ کا دریا بہتا ہے اور شیطان ایک سبز طوطے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہرن نے کہا، آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو وہاں پر لے جاؤں گی۔ دوستو شہزادہ حیدر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا
وہ تیز رفتار ہرن 3 دن اور 3 راتیں چلتی رہی، ایک پل کے لیے بھی نہیں رکی۔ آخر کار بہت سے جنگل، میدانوں اور جھیلوں سے گزر کر 5ویں دن صبح سویرے ہی وہ ایک بڑے جنگل کے کنارے جا پہنچا، اور ہرن بولا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں آپ کے واپس آنے تک یہی انتظار کروں گا۔ شہزادہ بولا، کاش کہ عقاب یہاں پر موجود ہوتا، کیونکہ اس وقت مجھے اس کی مدد کی بڑی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں عقاب ایک چٹان پر آ کر بیٹھ گئے اور حیدر سے بولے، پیارے شہزادے، آپ نے کالے سانپ کو مارا تھا، فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو حیدر نے کہا، مجھے درختوں کے اس جھنڈ میں لے چلو جہاں آگ کا دریا بہتا ہے، جہاں پر سب طوطا رہتا ہے۔ تو عقاب بولے، آپ اپنے پیٹ کے ساتھ ایک رسی باندھ لیں، اس کی دونوں سریں ہم اپنی چونچوں میں دبا لیں گے، اس کے بعد آپ کو جھنڈ میں پہنچا دیں گے۔ دوستو، پرندوں نے شہزادے حیدر کو وہاں پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر پہلے تو حیدر نے پانی کے 7 مٹکے الٹ دیے، اس کے بعد طوطے کو اٹھا لیا تو شیطان چیخیں مارنے لگے اور زور زور سے شور مچانے لگے، مگر جب وہ آگ میں سے نکل کر شہزادے کے پاس پہنچے تب تک شہزادہ طوطے کو لے کر اڑ گیا اور شیطانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر عقابوں نے شہزادے کو لا کر ہرن کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ ہرن اسے لے کر ایسی تیز رفتاری سے بھاگا کہ شیطان اس کا پیچھا نہیں کر پائے اور وہ شہزادہ طوطے کو لے کر جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ دوستو، ادھر جادوگر کو معلوم ہو گیا کہ میری جان خطرے میں ہے۔ اس وقت وہ محل کے پاس کھڑا تھا جس میں وہ ملکہ قید تھی۔ طوطے کو ہاتھ میں لے کر شہزادے نے کہا، اب تو جو کچھ میں کہوں گا تجھے وہی کرنا ہوگا۔ تو جادوگر بولا، اے عقل مند نوجوان، تو جو بھی مانگے گا میں تجھے خوشی سے دے دوں گا۔ دوستو، یہ کہہ کر جادوگر شہزادے کی طرف بڑھنے لگا۔ حیدر نے حکم دیا، پیچھے کھڑا رہ۔ پھر طوطے کی دم سے اس نے پر نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ جادوگر تڑپنے لگا۔ پھر حیدر بولا، اچھا، تو پہلے ان سارے لوگوں کو آزاد کر جنہیں تو نے پتھر کا بت بنا دیا ہے۔ دوستو، جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی ہلائی اور اسی وقت بہت سارے لوگ جو بت بنے ہوئے تھے وہ انسان بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو جادوگر نے کہا، اب تو مجھے طوطا دے دو۔ وہ حیدر ہنسنے لگا۔ جادوگر نے پھر جادو کی چھڑی اٹھائی، مگر شہزادے نے طوطے کا دایاں پر نکال دیا۔ اس وقت جادوگر کا دایاں بازو ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اب اس جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی، مگر حیدر نے طوطے کا بایاں بازو بھی اکھاڑ دیا۔ اسی وقت جادوگر کا بایاں بازو بھی ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ رو رو کر کہنے لگا، میرا طوطا مجھے دے دو۔ تو شہزادے حیدر نے حکم دیا، تو یہ بول کہ تیری تمام دولت کا مالک میں ہوں۔ تو جادوگر نے بولا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آج سے تیرا ہے، اب تو طوطا مجھے دے دے۔ ہاں ہاں، ضرور دے دوں گا۔ دوستو، حیدر نے اسی وقت طوطے کی گردن مروڑ دی۔ اسی وقت جادوگر زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شہزادہ محل میں آیا، اس نے ملکہ کو پنجرے میں سے نکالا اور اس نے اپنے ملک کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جسے جادوگر نے پتھر بنا دیا تھا، اور اس کے بعد شہزادہ جادوگر کا خزانہ لے کر اپنے والد بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ دوستو، بادشاہ نے جب اتنے سالوں کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اس کے سارے غم دور ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کے واپس آنے کی خوشی میں اپنی سلطنت میں 7 روز تک ایک خوبصورت جشن منایا۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔